اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ عزیز طلبہ اعزام، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے علم دین کے سمجھنے اور علم دین کے سیکھنے کی فضیلت بیان کی جا چکی ہے، اور یہ بات بھی آپ بخوبی جان چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہی مقصد زندگی ہے۔ لہذا ہم آج کے سبق سے ابتدا کرتے ہیں کہ انسان جب اپنے آپ کو عبادت کے لیے مشغول کرے تو کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بندے سے کچھ نہیں چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، اور ہر اس کام کے کرنے سے اپنے آپ کو روکے جس کام کے ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ لہذا نماز ان اہم عبادتوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم فرمایا، اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے سبق کی ابتدا وضو کے مسائل، وضو کے احکامات اور وضو کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ہوتا ہے، ان تمام باتوں کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھوؤ اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوؤ اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھوؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم عبادت کو انجام دینے کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار کو اپنانے کا حکم فرمایا، اور اسی مخصوص طریقہ کار کو ہم اپنی زبان میں وضو کہتے ہیں۔ مخصوص عبادت کے لیے مخصوص طریقے سے بدن کو صاف کرنے اور دھونے کا نام وضو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرائض وضو کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے تو اس کا وضو نامکمل رہتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ۔
اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک وہ وضو کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ آیت کریمہ اور اس حدیث پاک کو اگر ملایا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کی ادا کے لیے آدمی کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ آگے ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچپن سے ایک لفظ سنتے آئے ہیں وضو وضو، لیکن اس کی اصل معنی کیا ہے؟ وضو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں وضو کا معنی، وضو کا لغوی معنی ہے اچھی طرح پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنا۔ وضو یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرنا، کسی چیز کی اچھی طرح صفائی کرنا، اس کا نام وضو ہے۔ لیکن آگے چل کر یہ لفظ مخصوص عبادت کے لیے مخصوص طریقہ کار سے ادا کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی نماز اور اس جیسی عبادتوں کو انجام دینے کے لیے ایک مخصوص طریقے سے اعضائے بدن کو دھونا، اس کا نام وضو ہے۔ اور اصطلاح شرع میں وضو اسے کہتے ہیں کہ پانی سے چہرہ، ہاتھوں اور پیروں کو دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ یہ مخصوص طریقہ ہے جو ہر مومن بندے کے لیے اپنی عبادتوں کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے اپنانا ضروری ہے۔ چہرے کو دھونا، ہاتھ کو دھونا، پیروں کو دھونا، سر کا مسح کرنا۔ وضو کی اہمیت، نماز وضو کے بغیر جائز نہیں اور قرآن مجید کو وضو کے بغیر چھونا جائز نہیں ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے تو اس کو ہر وقت باوضو رہنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اس پیراگراف میں مصنف کتاب نے وضو کی اہمیت کو بتایا اور وضو کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی مومن، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی نماز پڑھنے والا بغیر وضو کے نماز پڑھے تو اس کی نماز جائز نہیں ہے، یعنی کہ اس کی نماز ایسی کہ جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اسی طرح قرآن مقدس کو ہاتھ لگانے کے لیے آدمی کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے کوئی شخص اگر قرآن پاک کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگاتا ہے تو ایسا کام کرنے والا گنہگار ہوگا۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے تو اس کو ہر وقت باوضو رہنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھے، جب کبھی وضو ٹوٹ جاوے تو دوبارہ وضو کر لیوے، اگر ایسا شخص اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنے کی کوشش کرے تو یہ اس کے لیے ثواب کا کام ہے، اس کے لیے اپنے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھے، جب وضو اگر ناقص ہو جاوے، وضو ٹوٹ جاوے، دوبارہ وضو کر لیوے، انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ وضو کے ارکان، وضو کے ارکان یعنی فرائض 4 ہیں۔
یعنی ایک ہوتا ہے جس کا کرنا ضروری، اگر اس میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے تو وہ چیز نامکمل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں فرض۔ کہ اگر ایک فرض بھی چھوٹا تو وہ عبادت، وہ رکن نامکمل ہوگا، وہ ناقابل اعتبار ہوگا۔ اسی کو رکن بھی کہا گیا اور اس کی جمع ارکان آئی۔ وضو کے ارکان، وضو کے ارکان یعنی فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1، چہرے کو 1 مرتبہ دھونا، اور چہرے کی حد یہ ہے کہ پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ یہ چہرے کو کتنا اور کہاں تک دھونا، اس کی حد، اس کی باؤنڈری بتائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیشانی کے بال اگنے کی جگہ، جہاں سے پیشانی کے بال اگتے ہیں، یعنی پیشانی کے اوپر جہاں سے بال اگنے کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے چہرے کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے نیچے تک یہ پورا چہرہ ہے۔ یہاں تھوڑی کے نیچے تک، تھوڑی کے نیچے تک پیشانی کے بال کی ابتدا سے یہ لمبائی میں اوپر سے نیچے تک جتنا حصہ بتایا گیا ہے، یہ وضو کے اندر دھونا ضروری ہے۔ اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ کان کی لو یعنی کہ کان کا یہ نچلا حصہ جو نرم ہوتا ہے، تو ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اتنے پورے حصے کو دھونا وضو میں فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر اس میں سے ایک بال جتنا باریک حصہ بھی باقی رہ جاتا ہے تو وضو نامکمل ہوگا۔ نمبر 2، ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 1 مرتبہ دھونا، یعنی انسان کو دونوں ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے۔ تو اس کی حد بتائی کہ انگلیاں اور پوروں کی ابتدا سے لے کر کہنیوں تک۔ اب کہنیوں تک مطلب کہنیاں بھی اس میں شامل ہے، لہذا یہاں تک کہ کہنیوں کے ختم ہونے کے بعد جو حصہ ہے وہاں تک دھونا وضو کے اندر ضروری ہے۔ ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 1 مرتبہ دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سر کے 4 حصے کر لے، اور ان 4 حصوں میں سے ایک حصے کے بقدر دھونا یہ وضو کے لیے ضروری ہے۔ یعنی کہ سر کے 4 حصے کر لیا جائے، اس میں سے اگر ایک حصہ تر ہاتھوں کو پھیر دے تو اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اگر چوتھائی حصے سے کم اگر مسح کیا تو اس کا وضو نامکمل ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت میں شامل ہے، جس کا بیان آگے آئے گا۔ نمبر 4، پاؤں ٹخنوں سمیت 1 مرتبہ دھونا۔ پاؤں کا جو پنجہ ہوتا ہے اس کے اوپر ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ٹخنا۔ تو اس ٹخنے سے اوپر، یعنی ٹخنا بھی اس پاؤں کے دھونے میں شامل ہے۔ پاؤں کو ٹخنوں سے اوپر تک دھونا یہ وضو کے اندر ضروری ہے۔ تو وضو کے لیے 4 فرائض بیان کیے۔ نمبر 1، چہرے کو 1 مرتبہ دھونا، اور چہرے کی حد یہ ہے کہ پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ یہ پہلا فرض ہوا۔ نمبر 2، ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 1 مرتبہ دھونا، 2 فرض ہوئے۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4،
پاؤں ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا، یہ چاروں وضو کے فرائض ہے۔ اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اگر اس میں کچھ باقی رہ جاتا ہے تو وضو نامکمل ہوگا، ایسے وضو سے پڑھی جانے والی نماز ناقابل اعتبار ہوگی۔ اگر کسی شخص نے نامکمل وضو ہونے کی حالت میں قرآن پاک کو چھوا تو گنہگار ہوگا، اور ایسے شخص کو باوضو رہنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ لہذا ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالی ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو اور ہمارے ان تمام کاموں کو قبول فرمائے جو کار خیر کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔